اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت یفعل ما یشاء لا یسأل عما یفعل وهم یسألون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی او کما قال۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ٹیسٹ دیا ہے کہ یہ حل کرو، جس پر کامیابی ناکامی کا فیصلہ ہونے والا ہے یہاں بھی موت کے بعد، وہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ یہ تمہیں دیکھے گا، آزمائے گا کہ تم میں سب سے زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ یہاں لفظ آیا ہے احسن، سب سے خوبصورت، اکثر کا لفظ نہیں آیا کہ تم میں زیادہ کون کرتا ہے، اگرچہ زیادہ کا بھی حکم دیا ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس میں مقابلہ کرو، نیکیوں میں مقابلہ کرو، سابقو، دوڑ لگاؤ۔ لیکن نمبرنگ جو ہوگی، جو نمبر لگیں گے وہ کس پر لگیں گے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سب سے زیادہ خوبصورت عمل کون کر کے آتا۔ اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے۔ یہ دنیا ٹرانزٹ ہے نا، مسافر خانہ ہے، کتنی خوبصورت بنائی، 4 دن کے لیے آنا تھا، کیوں اتنے خوبصورت پہاڑ، دریا، بارش، قوس و قزح کے رنگ، پرندے، مچھلیاں، مور کی کیا ضرورت ہے، مور کی انسان کو کیا ضرورت ہے، لیکن اس کو کتنا حسین بنا کے تمہارے سامنے کھڑا کیا کہ تمہاری طبیعت میں بھی اللہ نے خوبصورتی کی محبت کو ڈال دیا، اور اللہ خود جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ حسین ہے، حسن کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں 4 دن کے لیے آنا تھا تو افریقہ کے صحرا کی طرح ہر طرف صحرا بنا دیتا تاکہ کسی کا دل ہی نہ لگتا اور جلدی جلدی ہر کوئی کہتا چلو بھی اڑ گئی چلی۔ اللہ حسین ہے، حسن کو پسند فرماتا ہے، تو اس نے کائنات کو بہت خوبصورت بنایا۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ساری کائنات میں بھی اور تمہاری ذات میں بھی میری نشانی ہے اگر تم غور کرو۔ تو اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالق، سب سے حسین خالق اللہ۔ 2 دفعہ اللہ نے قرآن میں اپنے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین۔ اللہ اپنے بارے میں یہ فرماتا ہے میرے جیسے حسن والا کوئی نہیں ہے۔ جنت میں جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا، جنت اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، شاہکار، جسے اس نے مسافر خانہ بنایا ہے وہ اتنی حسین ہے، جسے روزانہ دن میں 5 دفعہ ڈیکوریٹ کرتا جا رہا ہے وہ اس کو کیا بنایا ہوگا۔ اس میں مٹی کوئی نہیں، پتھر کوئی نہیں، لکڑی کوئی نہیں، لوہا کوئی نہیں، جس کی سب سے گھٹیا چیز سونا چاندی ہیرے جواہرات
موتی یاقوت ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کا علم ہے، ہم اسے نہیں جانتے، اور اس پر اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے، ایسے چمکاتا ہے، حسین و جمیل۔ وہ جنت جس کا ایک پتا دیکھنے بیٹھے گا نا، صرف پتا، ایک گلاس، ایک کپ، ایک چیئر، ایک کبوتر، ایک مور، کوئی ایک چھوٹی سی چیز، جنت کی حور نہیں، ایک چھوٹی سی چیز، تو اللہ کی قسم اگر اس کو دیکھنے میں وہ ہزاروں سال بھی مزہ لیتا رہے گا تو اس کو وہ تنگ نہیں پڑے گا، ایک پتا ہی اس کو اتنا مزہ دیتا رہے گا، ایک پتا۔ اور جنت کی لڑکی وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ جو موتیوں کی طرح، کأنہن بیض مکنون، وہ جو انڈے کے سفید چھلکے کی طرح، کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ لڑکیاں جو یاقوت اور مرجان کے پتھر کی طرح۔ 3-4 سال پہلے زندگی میں پہلی دفعہ دبئی میں ایک شخص کے پاس اصلی یاقوت اور مرجان دیکھا، وہ تم دیکھو تو اس آیت کا تمہیں پتہ چلے گا، ویسے نہیں پتہ چلتا کہ اللہ کہتا وہ جو میں نے لڑکیاں بنائی ہیں وہ ایسے ہیں جیسے یاقوت و مرجان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ابھی ساتھیوں کو بتاتا کہ میں وہ جنت بیان کرتا ہوں جو میں نے کتابوں میں پڑھی ہے، وہ بیان کرتا ہوں، قرآن میں پڑھی میں ابھی بیان کر رہا ہوں، حدیث میں پڑھی میں بیان کر رہا ہوں، لیکن میں 2 دفعہ جنت کو دیکھا، وہ میں نہیں بیان کر سکتا، میرے پاس الفاظ کوئی نہیں ہے۔ وہ جو میں نے حسن دیکھا لڑکی کا، اللہ اکبر، رب ذوالجلال کی قسم میرے پاس الفاظ نہیں، حالانکہ خواب تھا، میرے پاس الفاظ نہیں میں وہ حسن بیان کر سکوں جو اللہ نے اس لڑکی کو دیا تھا۔ یہ تو خواب تھا، جب حقیقت ہوگی تو کیا ہوگا۔ ایسے میں 2 نظارے دیکھے، ایک لڑکی دیکھی جنت کی، اور ایک جنت کا محل دیکھا۔ میں جنت کا محل بیان کروں گا، لیکن جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے، وہ جو میں نے دیکھا خواب میں، وہ میں نہیں بیان کر سکتا۔ میرے پاس نقشہ ہے، ڈیفینیشن کوئی، میرے پاس وہ لڑکی ہے میری آنکھوں کے سامنے اب بھی بیٹھی، لیکن میرے پاس الفاظ کوئی نہیں۔ میں منبر رسول پہ بیٹھا، میرے پاس الفاظ کوئی نہیں اس کو بیان کرنے کے لیے۔ وہ کیا شہنشاہ ہے جس کا نام حسن ہے، اس نے کیا حسن دیا ہوگا۔ تو جنت کی لڑکی پر جب نظر پڑے گی تو 100 سال نہیں، 1 کروڑ سال بھی بیٹھ کے دیکھتا رہے تو دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا حسن ہر سیکنڈ میں اوپر جا رہا ہوگا، اوپر جا رہا ہوگا۔ دنیا کی سب سے خوبصورت شکل جو ہوتی ہے نا، وہ اسٹل سٹینڈ ہوتی ہے، اس کا حسن آگے نہیں جا رہا، تو تھوڑی دیر کے بعد دل اس سے بھر جاتا ہے۔ جنت میں کی لڑکی کا حسن کیا ہے، وہ ہر سیکنڈ میں پہلے سے ہزاروں گنا زیادہ، پھر اگلے سیکنڈ میں اور زیادہ، اگلے سیکنڈ میں اور زیادہ، کیونکہ نو اینڈ لائف ہے۔ تو اگر وہاں چیزوں کا اینڈ ہو تو آدمی تو تنگ ہو جائے گا، لہذا جنت کی ہر چیز اپنی خوبصورتی میں آگے جا رہی، آگے جا رہی، آگے جا رہی، اور سب سے زیادہ حسن اللہ جنت کی لڑکی کو دیتا ہے۔ اس کا حسن یوں 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 کروڑوں سال، بلین ٹریلین سال صرف ایسے دیکھتا رہے۔ تو اس رب کی قسم جس نے مجھے یہاں بٹھایا، آپ کو بٹھایا، اور جو ہم سب کی سن رہا ہے، آپ اس کے حسن سے آپ کا دل نہیں بھرے، آپ کو بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، دل نہیں بھرے۔ آج میں نے وہ مدرسے میں بیان کیا تو بڑے دیر بھولی ایک حدیث سے یاد آئی ان بچوں کو، میں نے طلبہ کو، کہ سطع نور فی الجنہ، جنت سارا نور ہی نور ہے، جنت کی اصل بیس نور ہے، کہ اللہ پاک نے وہاں سیمنٹ نہیں لگایا، نور سے ہی سب کچھ بنا دیا، اس لیے ہر چیز سے نور نکلتا ہے، گھاس کے پتے سے بھی نور نکلتا ہے، پانی کے قطروں سے نور نکلتا ہے، پھلوں میں سے نور نکلتا ہے، جسم سے نور نکلتا ہے، لباس سے نور نکلتا ہے۔ ساری جنت یوں سمجھو کہ اللہ نے کروڑوں سورج ایک جگہ روشن کی ہوں تو کتنی روشنی ہوگی، اس پر اگر کوئی روشنی زیادہ ہو جائے تو کیا بلا ہوگی۔ سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھی گئی۔ اب یہ تصور کریں کہ ایک سورج اتنی بڑی کائنات کو روشن کرتا ہے، 7.5 بلین میل میں سورج کی روشنی پہنچتی ہے، 7.5 بلین، 7.5 ارب میل تک سورج اپنی روشنی پھینکتا ہے،
ایسے کروڑوں سورج جنت میں ڈال دیے جائیں تو بھی جنت کا نور زیادہ ہوگا، اور اس نور پر ایک نور اور اوپر چلا گیا اور جنت کے نور دب گئے. سطع نور فی الجنت فرفعوا ابصارهم، سارے ایسے ہو گئے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسا نور ہے؟ واہ لہذا النور، واہ لہذا النور، یہ نور کیسا نور ہے؟ تو فرشتوں سے کہیں گے بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو کہیں گے فَإِذَا هُوَ مِن ثَغْرِ حَوْرَاءَ ضَحِكَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا. کیا کہیں گے؟ وہ فرشتوں سے کہیں گے بھائی یہ بتاؤ یہ روشنی کیا ہے؟ وہ کہیں گے حضور جنت کی ایک لڑکی اپنے خامن کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا. اگر اس کا یقین ہو تو کلمے والا زنا کیسے کر سکتا؟ لیکن جنت کا یقین نہیں ہے، جو اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں شراب میں، زنا میں، جوئے میں، ڈرگز میں. انہیں پتہ نہیں کہ اللہ ان کے لیے کیا تیار کر کے بیٹھا ہو. ہاں کچھ جنتی ہیں جو خود شراب پئیں گے ڈال کے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ڈال رہے ہیں پی رہے ہیں. یہ لو لیول جنتی لوگ ہیں. پلانے والے ان کو بھی نوکر ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری بتانے کے لیے نا آپ کو اس طرح فرق کر کے بتایا. ایک درجہ اس سے اوپر ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں پلایا جا رہا ہوگا. نیچے بھی پلایا جا رہا ہے لیکن اللہ نے بتایا کہ خود پی رہے ہیں. نوکر کوئی نہیں، نوکر سب کے پاس ہے، خود پی رہے ہیں. اوپر کی جنت میں کیا ہے؟ یسقون، ان کو پلایا جا رہا ہے. نیچے ہے کافورا، اوپر ہے زنجبیلا، عینا فیہا تسمی سلسبیلا. اس سے اوپر VIP کلاس ہے. وہاں کیا اللہ نے بتایا؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ وہاں تیرا رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پلائے. تو 2-4 دن مانچسٹر میں صبر سے گزار لے، موت آنے دے، پھر دیکھ تیرا رب تیرے ساتھ کرتا کیا. تھوڑا صبر تو کر لے، تھوڑا سا صبر تو کر. یا تو میری جنت کا انکار کر دے گا جی کوئی نہیں، پہ جا زنا بھی کر، شراب بھی پی، نشہ بھی بیچ، کوکین بیچ، ہیروئن بیچ، چرس بیچ، جو مرضی بیچ. یا میری جہنم کا انکار کر دے، یا میری ذات کا انکار کر دے، یا میرے نبی کی محبت کا جو تیرے ساتھ کر گئے اور تمہارے لیے آنسو بہا گیا اس تاریخ کا انکار کر دے گا نہیں کوئی نہیں ہے. پھر جاؤ جانور بن کے جو مرضی کرو، ساری دنیا کر دے، تم بھی کرو. لیکن اگر یہ سب کچھ ہے تو فاصبر صبرا جمیلا، تھوڑے دیر صبر کر، تھوڑے تیری آنکھ بند ہوگی اور تیری موج شروع ہو جائے گی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تیرا رب تجھے پلائے گا. یہ کس لیے؟ وہ کہیں گے یا اللہ اتنا بڑا پروٹوکول کیوں ملا کہ تو ہی پلانے آ گیا؟ کہ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری محنت دیکھ کے میں بڑا خوش ہوتا تھا. تو سورے حرام پہ چل رہے، تم حلال پہ ڈٹے ہوئے، سارے جھوٹ بول رہے تم سچ بول رہے، سارے دھوکے کے چکر میں تم دیانتداری کے چکر میں، سارے بدماشی کے چکر میں تم تقوی کے راستے پر. بس وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری محنت کو دیکھ کر میں خوش ہوا. رَضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، چل موج کا. يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ، میں نے دنیا میں سونا روکا، آج میں خود تیرے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں، سونے کے کنگن. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، میں نے دنیا میں ریشم سے روکا، آج میں تم من سندس وَإِسْتَبْرَقٍ، آج میں تمہیں سبز ریشم کے جوڑے خود پہناتا. چل علی قامت آدم 60 ذراعا، آدم علیہ السلام کا قد لے لے، کتنا؟ 130 فٹ کی ہائٹ، 130 فٹ. اس لیے کہ جنت کی لڑکی پہلے دن سے 130 فٹ کی ہائٹ پر ہے. تھی 5 فٹ تک چلے گئے تو انہوں بوجھ پا رہنا اس کو. 130 فٹ اس کی ہائٹ، اور اس کے سر کے بال سر کی چوٹی سے آتے ہیں پانی کی آبشار کی طرح اور پاؤں کی ایڑیوں کو آ کے بوسا دیتے ہیں. 130 فٹ لمبے اس کے بال ہیں، اس میں موتی لگے ہوئے ہیں، ہیرے لگے ہوئے ہیں، یاقوت لگے ہوئے ہیں.
ان کو اٹھانے کے لیے لڑکیاں، پھر جو لہنگا پہنتی ہے، لہنگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومتا ہے، جو لباس پہنتی ہے 3 میل کے دائرے میں وہ گھوم رہا ہوتا ہے، اور 100 جوڑے ہوتے ہیں، اور ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے الگ ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے خامند کے بلانے پر چل کے آتی ہے تو ایک قدم جب وہ اٹھاتی ہے تو 1,00,000 نخرہ دکھاتی ہے، ایک قدم میں، ایک قدم میں، ایک قدم۔ ان فی الجنۃ حوراء یقال لها العیناء لولا ان اللہ قضى لأهل الجنة الا يموت لمات من حسنها وجمالها۔ جنت میں ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے عیناء، اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اسے دیکھ کے سارے ہی مر جاتے، جنت میں ہی جنازے اٹھ رہے ہوتے، ایسا حسن بخشا اس لڑکی کو کہ جنت میں ہی جنازے اٹھ جاتے، اگر موت ہوتی تو مر جاتے۔ عن یمینہا 70,000 خادم، جب وہ چلتی ہے تو اس کے رائٹ ہینڈ 70,000 نوکر ہوتے ہیں، وعن یسارہا مثل ذلک، اور اس کے لیفٹ پر بھی 70,000 نوکر ہوتے ہیں۔ 1,40,000 تو ذرا نوکر ہیں اس کے پروٹوکول والے، تو بہت کیا بلا ہوتی۔ لو بصقت بصقة فی 7 ابحر لکانت احلی من العسل، اور اس قدر اس کا میٹھا منہ ہے، میٹھی زبان ہے، میٹھا بول ہے کہ وہ 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سارے شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، وہ سورج کو انگلی کی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، اندھا ہو جائے، سورج کے سامنے تارے چھپ جاتے ہیں، اس لڑکی کے حسن کے سامنے تارے، سورج چھپ جائیں گے، چھپ جائیں گے۔ وہ اعلان کیا کرتی، عجب اعلان کرتی، جب وہ چلتی ہے تو 1,50,000 نوکر اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کیا کہتی، این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں نیکیوں کی دعوت دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر، جو اللہ کا پیغام پھیلائے گا میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ یہ جنت ہے، جنت ہے، اس جنت کا بنانے والا اللہ، یعنی جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا، جب اللہ بنائے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ آج دیکھنا جب تمہاری نظریں تمہارے رب کا دیدار کریں گی، دیکھنا تمہاری کیفیت کیا ہے، تمہاری لذت کیا ہے، تمہاری ٹھنڈک کیا ہے۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جنت بھول جائے گی، حور بھی، محل بھی، نہریں بھی، گھر بھی، روٹی پانی، ہر شے، بس اللہ سامنے اور یہ دیکھنے کا مزہ لے رہے ہیں، اور اللہ پاک مسکرا کے ان سے باتیں کر رہے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، تم میں سے ایک ایک آدمی کا اللہ نام لے کر اس سے حال پوچھے گا، ایک ایک کا نام لے گا، نام لے گا، ایک ہر مرد عورت کا اللہ نام لے گا، کیا حال ہے، ٹھیک ہو میرے بندے، میری بندی، کوئی تکلیف، کوئی ضرورت، کوئی حاجت، ایک ایک سے۔ اور جن دنوں ایوب علیہ السلام بیمار، کتنے سال بیمار رہے، 18 برس بیمار رہے، بہت تکلیف تھی، اللہ نے صحت دے دی۔ ایک دن کسی نے پوچھا آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے کہ بیماری کے دن ان دنوں سے زیادہ مزے کے تھے۔ وہ پوچھنے لگے وہ کیسے مزے کے تھے، اور بہت تکلیف تھی، کہ جن دنوں میں بیمار تھا 24 گھنٹے میں اللہ ایک دفعہ عرشوں سے آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے، بس اس میں جو لذت تھی وہ آج اس صحت میں نہیں ہے، اس میں تو اب تو بیماری کوئی نہیں، اور اللہ سامنے یوں آنکھ دیکھ رہی ہے اللہ کو، اللہ نے پردے ہٹا دیے ہیں اور تمہارا نام لے رہا ہے، اس کی آواز کی لذت، اس کے دیدار کی لذت، اس کی مجلس میں بیٹھنے کی عزت اور لذت میں کہاں سے بیان کروں، ایک حقیر سا انسان، ایک چھوٹا سا طالب علم، میں کیا بیان کروں؟ جب اللہ پہ نظر پڑے گی تو جنت بھی حقیر نظر آئے گی، پھر ایک بڑے مزے کی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو خوش ہو، راضی ہو،
بلکہ جب وہ سامنے آئے گا تو اس سے تھوڑا سا اس کو میں پیچھے سے سناؤں. جب سارے جنتی اپنی جنت میں بیٹھ جائیں گے اور ٹھکانہ پکڑیں، ان کے پہلو میں ان کی دنیا کی خوبصورت بیوی، چاہے وہ افریقہ کی حبشن بھی ہوگی نا تو آج ویسی حسین ہوگی. دنیا کی ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں سے 70,000 گنا زیادہ حسین بنا کے جنت میں داخل کی جائیں گی. اور جنت کی لڑکیاں اوپر دیکھتے ہیں تو پھل اور درخت اور سائے، آگے دیکھتے ہیں تو نوکر کھڑے ہوئے، سامنے دیکھتے ہیں تو پرندے اڑتے ہوئے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو دریا بہتے ہوئے، نیچے دیکھتے ہیں تو قالین بچھے ہوئے، آگے سامنے دیکھتے ہیں تو سرہیاں شراب کی بھری ہوئی، جام رکھے ہوئے، پھل رکھے ہوئے، نوکر کھڑے ہوئے. اللہ کے عرش کا نور ہے تو اللہ کا اشارہ ہوگا تو سارے نوکر آ کر سلام کریں گے، سلامن سلامن سلاما سلامن سلاما. اور ایک آدمی سلام کرے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے، تو لاکھوں نوکر خدام آ کے سلام کریں گے تو ایک نشہ بنے گا، مزہ ہوگا. وہ چلے جائیں گے تو ایک دم جنت کے دروازے کھلیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے آئیں نورانی آ کے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. فرشتوں کا سلام تو ہوا میں اڑا دے گا. کہیں گے بھائی کیا ہوا، آپ تو آسمانی مخلوق ہو، ہم زمین کے مخلوق، ہم مٹی کے بنے، تم نور کے بنے، بھائی ہمیں سلام کیوں کر رہے؟ وہ کہیں گے بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جو آپ نے مینچسٹر میں صبر کی زندگی گزاری، اور اس کا صلہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا کہ آپ کو سلام کر. تو اس کی وہ مزے سے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. فرشتوں کا کہ سلام کا ایک پروٹوکول کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. روٹی کا شراب کا نشہ اتر جاتا ہے، پروٹوکول کا نشہ اترتا ہی. یہ پروٹوکول تو سارے جھوٹے پروٹوکول ہیں. اصل پروٹوکول دے رہے ہیں فرشتے آ کے، تو نشہ چڑھا ہوگا، مزہ آ رہا ہوگا. ایک دم میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا سارے دروازے، اور اچانک اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قول من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. ہائے 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 ہائے، کتھے نوکراں دا سلام، کتھے فرشتیاں دا تے کتھے رب دا سلام. تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اس سے بڑی عزت اور کسی مرد عورت کی کیا ہو. پھر اللہ کہے گا میرے بندو خوش ہو راضی ہو، ہر رضیت ہو، خوش ہو راضی ہو، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں. کیا تکلیفیں تو مانچسٹر میں دیکھ کے آ گیا، اب کیا تکلیف، اب تو مزے ہی مزے ہیں. جب گجراتی کہتے ہیں مزہ ماں، اب تو مزہ ہی مزہ ہے. اب تو مزہ ماں، اب تو مزہ ہی مزہ ہے یا اللہ. اب کیا تکلیف، تو کوئی تکلیف نہیں، مزے میں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، میں تمہیں اب جنت سے بھی اعلیٰ چیز دوں. تو جنت سے اعلیٰ کیا ہے، جنت سے اعلیٰ کیا ہے. تو میرا رب کہے گا جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں، جاؤ. یہ جنت سے بھی اعلیٰ چیز. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو کچھ مانگو تو صحیح، میرا جی چاہتا ہے آج میں تمہیں اپنی شان کا دوں، تمہارے عملوں کا نہیں، تمہاری اپنی شان کا. وہ کہیں گے یا اللہ ہر شے تو موجود ہے، اب کیا مانگے. نہیں مانگو، مانگنا شروع کریں یہاں تک کہ سب کے شوق پورے ہو جائیں. اللہ کہیں گے نہیں تھوڑا ہے اور مانگو. پھر مانگتے 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 بے بس ہو جائے گی. پھر اللہ کہیں نہیں تھوڑا ہے اور مانگو. پھر سوچ میں پڑ لیں گے، ہن کی منگی ہر جگہ مانگ لے. پھر کوئی جمع تفریق کر کے ایک دوسرے سے مشورے کر کے پھر مانگیں گے. مانگتے 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 بس ہو جائے گی تو اللہ کہیں گے نہیں تھوڑا ہے اور مانگو. کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم اس سے زیادہ نہیں مانگا جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو میں نے تمہیں کہا تھا کہ آج میں تمہیں اپنی شان کے مطابق دوں گا، مانگو. تم تو ابھی اپنی شان کے مطابق نہیں مانگ سکے، میری شان تو شروع بھی نہیں ہوئی. واہ واہ واہ، ذالک رب العالمین، ذالک رب العالمین.
ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ ہے تمہارا رب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو ٹھیک ہے، جو تم نے مانگا وہ بھی دے دیا، جو تم نے نہیں مانگا میں نے اپنی شان کا وہ بھی تمہیں دے دیا، جاؤ موج کرو۔ ہاں ایک بات یاد آئی تھی جس پر ساری لمبی حدیث ہو گئی، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ مینچسٹر میں رہتے ہوئے کہ آپ اتنے حسین ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہم تو ہمیں ٹکرے مارتے رہے سجدوں کی، آج اجازت تو دے ایک سجدہ کریں تو ہمیں دیکھ کر جیسے کرتے تھے بغیر دیکھے۔ الفلاح مسجد میں جو نمازیں پڑھی، نور مسجد میں پڑھی، وہ بڑی پھیکی پھیکی تھیں، اجازت دے تجھے دیکھ کے تجھے سجدہ کریں، میں قربان جاؤں اس رب کی رحمت کرم فضل۔ وہ کہے گا میرے بندو مانچسٹر میں تم جاب پر تھے، جاب تو جاب پہ تو کام ہی ہوتا ہے، ویک ڈیز تھے، اب تمہارا ویکینڈ شروع ہو چکا ہے، تمہاری زبان میں ترجمہ کروں نا تمہیں زیادہ سمجھ میں آئے گی یہ بات، اب تمہارا ویکینڈ شروع ہو چکا ہے، لہذا اب کیا ہے، دنیا میں تم جاب پر تھے اور میں اونر تھا، اب یہاں تم میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، جاؤ کوئی سجدہ نہیں، کوئی سجدہ نہیں، بس مزے کرو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پردہ فرمائے گا تو کہیں گے یا اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس پردہ ہٹا، ہمیں اپنا دیدار کرا۔ تو اللہ کہیں گے تمہاری حوریں اداس ہو گئی ہیں، وہ کہتی ہیں اشتقنا الی ازواجنا، تو وہ کہیں گے ہمیں حور نہیں چاہیے، ہمیں حوروں کا رب چاہیے۔ کہیں گے اچھا تم ایسا کرو جمعے جمعے آ جانا، جمعے کو ہماری ہر جمعے کو ملاقات ہوگی، جاؤ واپس۔ تو یہ لوگ واپس جائیں گے اگلے جمعہ کے انتظار میں، لیکن جو جنت الفردوس والے وہ سقاہم ربہم، جنہیں اللہ خود اپنے ہاتھوں سے پلانے والا ہے، انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام کو بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور سب سے بڑا وی آئی پی نبیوں کے بعد ابو بکر ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا، ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ ہاں جب اللہ کو دیکھیں گے تو جنت ہی اچھی نہیں لگے گی، اللہ اپنی ذات میں اتنا حسین ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین کو بتانے کے لیے میں نے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اللہ ہم سے کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر میری جتنی مخلوق ہے ان میں تم سب سے خوبصورت، حتیٰ کہ جنت کی لڑکیوں سے بھی تم زیادہ خوبصورت ہو۔ جب تم آؤ گے نا اصل روپ میں، یہ تو ایسے ہی تھوڑے دنوں کے لیے تمہیں لباس پہنایا ہے کھال بال، آؤ گے تو جنت کی حور بھی تیرے حسن کے سامنے چھوٹی نظر آئے گی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ٹھیک ہو گیا، دو احسن کٹھے ہو گئے، اب تیسرا اس کے ساتھ جوڑو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، میں نے آسمان سے جتنے دین اتارے سب سے خوبصورت دین اسلام ہے، ٹھیک ہو گیا، ایک اور آسن ہو گیا، 3 آسن ہو گیا۔ چوتھا اللہ نزل احسن الحدیث، میں نے آسمان سے جتنی کتابیں اتاری قرآن سب سے حسین کتاب ہے، احسن چوتھا۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، میں نے جتنے نبی اتارے سب سے حسین میرا آخری رسول، میرا نبی سب سے حسین، سب سے جمیل، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اعلیٰ، سب سے انور، سب سے برتر۔ الفاظ کہاں سے لاؤں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم کا ترجمہ ہے کہ ایسا حسین کوئی دکھاؤ، ایسی ہستی کوئی دکھاؤ، ایسی ذات کوئی دکھاؤ، ایسا جمال کوئی دکھاؤ، ایسی بلندی کوئی دکھاؤ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو 2 طرح پڑھ سکتے۔ افریقہ میں گیا جنوری میں تو وہاں میں نے سنا انفسکم، ہم پڑھتے ہیں انفسکم، انفسکم کا ترجمہ ہے کہ آدم کی ساری نسل میں کوئی ایک ایسا دکھا نہیں ہے، نہیں ہے۔ انفسکم کا ترجمہ ہے آدم کی ساری نسل میں ایسا عالی خاندان دکھا، ایسی عالی فیملی دکھا، ایسا عالی نسب دکھا،
ایسا عالی شریف حسب نسب خاندان دکھا دو جس کی پیڑھی باپ عبداللہ سے آدم تک چلی جائے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلا بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عبد بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام من انفسکم. کوئی ہے ایسا نہیں، کوئی نہیں. تو احسن میں جمع کر رہا ہوں قرآن سے. پہلا احسن اللہ، سب سے حسین اللہ، پھر انسان ساری مخلوق میں سب سے حسین، پھر اسلام مذہب سارے مذہبوں میں سب سے حسین، پھر قرآن ساری کتابوں میں سب سے حسین، پھر میرے نبی تمام نبیوں میں سب سے حسین. پھر جہاں رہنا ہے اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے جنت میں پہنچائے اور اپنی مغفرت کے طفیل جہنم سے بچائے. عملوں پہ نہیں، اس کی رحمت پہ بیڑے پار ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا. ایک احسن میں نے اور آپ کو قرآن سے بتا دیا کہ جنت سب سے خوبصورت رہنے کی جگہ ہے، سب سے خوبصورت. احسن مقیلا، سب سے حسین جگہ ہے جنت رہنے کی. پھر اللہ ہم سے کہتا ہے، اب وہ بات آگے جو میں نے شروع میں کی تھی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. مانچسٹر والو، میں یہ دیکھوں گا کہ تم میں سب سے زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے. پھر ایک اور احسن اس کے ساتھ جوڑو، قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. مانچسٹر والوں سے کہو کہ سب سے حسین بات کیا کریں، سب سے حسین بات کیا کریں. یہ احسن اور اکثر کی میں ایک مثال دیتا ہوں جس سے میری بات واضح ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے زیادہ بھی کرو اور خوبصورت بھی کرو. اس میں جب مقابلہ پڑتا ہے تو خوبصورت جیت جاتا ہے، زیادہ ہار جاتا ہے. اس کی میں ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے میری بات واضح ہو جائے. تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو، مال خرچ کرو. بھائی جن پر زکوٰۃ فرض ہے گن کے دیا کرو، جن پر فرض نہیں اللہ کے نام پہ دیا کرو کہ دینے والوں کا اللہ رزق بڑھاتا ہے اور دینے والوں کا اللہ تعالیٰ محافظ اور نگران بن جاتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب میں اور میرے فرشتے آپ پہ درود پڑھتے ہیں. آپ کی امت میں جو میرے نام پہ مال خرچ کریں گے آپ ان پہ درود پڑھا کریں. اللہ نے اپنے نبی سے کہا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً. آپ ان کا مال لیں، یہ خرچ کریں. تُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ. آپ ان کو پاک کریں، ان کو خوبصورت بنائیں. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. میں آپ کا رب آپ پہ درود پڑھتا ہوں. یہ آپ کی امت ہیں جو مال خرچ کریں ان پر آپ درود پڑھیں. تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو. ابو بکر اور عمر میں مقابلہ چلتا رہتا تھا. ابو بکر تو مقابلہ نہیں کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کا ذہن مقابلے کا ہوتا تھا کہ میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں. تو وہ کہنے لگے لے بھائی آج واری لگ گئی میری، کیونکہ ابو بکر فقیر ہے آج کل، میں مالدار ہوں. تو آج میرے نمبر ود ہو، آج میں ابو بکر نو ہرا کے ہی چھڑنا ہے. اور پکی بات تھی، ابو بکر فقیر تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں سے آدھا مال لے کر آئے، آدھا گھر چھوڑا، آدھا لے کر آئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا اٹھا کے لائے. جب دونوں مال سامنے رکھے گئے
تو حضرت عمر کو دیکھ کے تسلی ہوگی کہ میرا زیادہ ہے، ابو بکر کا تھوڑا ہے، میرے 100 ہیں، ابو بکر کے 10 ہیں، مثال دے رہے ہیں، میرے 100 درہم پڑھیں، ابو بکر کے 10 پڑھیں، لہذا میری جیت ہو گئی، پکی ہو گئی۔ اب اللہ کو بھی پتا ہے اور اللہ کے نبی کو بھی پتا ہے کہ کس نے کیا کیا، اور اللہ رسول کو پتا ہے کہ زیادہ کس کا ہے اور خوبصورت کس کا ہے۔ ابو بکر خوبصورتی میں آگے بڑھ گئے ہیں، جو کہ سورا کچھ لے کر آئے۔ عمر عدد میں آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ 100 لایا ہے، عمر 1000 لائے ہیں۔ اب اس موقع کا سوال یہ ہے، عمر کتنے لائے ہو؟ کوئی آ کے الفلاح مسجد میں چندہ دے تو مولوی صاحب یہی پوچھیں گے نا بھائی کتنے ہیں، وہ کہے گا 100 پاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی مسجد نور میں چندہ دے کہ جناب یہ مسجد کے لیے میں فنڈ دے رہا ہوں، تو مولوی صاحب یا جو بھی وہاں کمیٹی والے ہیں اتنا ہی پوچھیں گے جی کتنے ہیں، وہ کہے گی 1000 پاؤنڈ ہے۔ یہ مولوی صاحب کو ہمت ہے کہ پوچھیں کہ آپ کے گھر میں اور کتنے پیسے پڑے ہیں؟ پوچھ سکتے، یہ ہمت ہے؟ وہ کہے گا مولانا یہ اگلے بھی واپس کرو، مجھے تو آپ 2 نمبر نظر آتے ہیں۔ کیونکہ اس موقع کا یہ سوال بنتا ہی نہیں۔ میں مدارس چلاتا ہوں، ہمارے جو دوست آتے ہیں پیسہ دینے کے لیے، تو جی 1 لاکھ ہے، جی 500 ہے، جی 5000 ہے، 5 لاکھ، کبھی جرت ہو ہی نہیں سکتی کہ پوچھا جائے کہ جی اور پیچھے کتنے ہیں۔ میں قربان جاؤں اللہ کے نبی پر، وہ جانتے تھے کہ خوبصورت عمل کون کر کے آیا ہے، تو اللہ کے نبی نے سوال ہی بدل دیا، جو اس موقع کا سوال بنتا ہی نہیں۔ عمر کم ترکت لأہلک، عمر گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ عنہ پہلے بڑے کھڑے تھے جوش میں، جو ہی سوال سنا ٹھوس، اللہ میں گیا، میری وکٹ اڑ گئی۔ وہ سوال پر ہی سمجھ گئے کہ میری وکٹ گئی، تو پہلے بڑے جوش میں کھڑے تھے، تو جب سوال سنا تو ایک دم رنگ اڑ گیا، تو پھر بڑے پولے منہ سے کہا جی آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں۔ ان کو پتا تھا کہ اب ابو بکر کیا چھکا مارنے والا ہے، تو آپ نے کہا ابو بکر کم ترکت لأہلک، تو گھر میں کتنا چھوڑ کے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ترکت اللہ ورسولہ، میں گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، باقی سارا لے آیا۔ تو عمر کہنے لگے ابو بکر میں تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا، میں نہیں آگے نکل سکتا۔ یہ میری بات واضح ہوگی کہ زیادہ عمل اور خوبصورت عمل، ٹھیک ہوگی؟ اب اس بات کا ہمیں پتہ چل جائے، ایک میں نے اور احسن بیچ میں کہا تھا قل لعبادی یقول التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہو جو مانچسٹر میں رہتے ہیں اور 6 بر اعظم میں، سب سے حسین بات کیا کریں۔ ایک اور یاد آ گیا احسن، ادفع بالتی ہی احسن، کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو تم انتہائی خوبصورت